بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، اس کے حوالے سے آج کی نشست میں بات کریں گے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ اور قابل غور مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے مختلف سماجی، معاشی، نفسیاتی اور دینی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان اسباب پہ غور کرنا ہے جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں طلاق کا دورانیہ اور طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ میں مختصراً وہ اسباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یقیناً آپ بھی نوٹ فرمائیں گے اور ان اسباب پر فوکس کریں گے کہ یہی وہ اسباب ہمارے اس معاشرے میں کار فرما ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ شریعت طلاق کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک ضروری آپشن ہے جس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو سوچنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اس طلاق کی شرح کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ طلاق کے بڑھنے کے اسباب جو ہیں معاشرے میں وہ یہ ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ نکاح کے مقاصد اور حقوق و فرائض کو نہ جاننا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح کے مقصد ہی کو اہمیت نہ دی جائے، نکاح کا مقصد ہی نہ جانا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ باہم جدائی ہوگی۔ اور دوسرا، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض اس سے اگر آگاہی نہ ہوگی تو لازمی نتیجہ ہے کہ یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ نکاح کے مقصد کو جانا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوا جائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ صبر، برداشت، حسن سلوک کی تعلیمات سے لا علمی ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کا ایک مستقل امر ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شریعت کا مستقل ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں تعلیمات نہ ہونا یہ ایک لازمی عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے عدم برداشت پھیلتی ہے اور صبر کے منافی امور سامنے آتے ہیں اور یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی ہے۔ تیسرا سبب ہے باہمی برداشت کا فقدان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کی جنگ بنا لینا، معاف نہ کرنے کا مزاج ہونا۔ اگر برداشت کا مادہ میاں بیوی میں موجود ہو، ایک دوسرے کے معاملات کو سلجھانے کا جذبہ ہو اور اپنی انا کو ختم کر کے معاف کرنے کا جذبہ کار فرما ہو، تو یقیناً یہ رشتہ آگے بڑھے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور اس کے برعکس معاملات پائے جائیں تو لازمی بات ہے طلاق کی شرح معاشرے میں بڑھے گی۔ چوتھا سبب ہے معاشی مسائل، بے روزگاری یا آمدن کا عدم توازن، عورت یا مرد کی طرف سے مالی دباؤ۔ یہ ایک ایسا ریزن اور سبب ہے جس کی وجہ سے عموماً طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اگر اس پر بھی روک تھام کا معاملہ کیا جائے تو یقیناً یہ رشتہ دیر تک چل سکتا ہے۔ پانچواں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور غیر اخلاقی مواد، بیوی یا شوہر کا دوسروں سے موازنہ کرنا، بدگمانی کرنا۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، ہم اس کو اپنی گھریلو زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے تقابل کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی کی جاتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان فرقت اور جدائی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ایسا ریزن اور سبب ہے جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے گھریلو جھگڑے اور مداخلت، ساس، سسر، بہو یا دیگر رشتہ داروں کی بے جا مداخلت، مشترکہ خاندان کے مسائل۔ یہ چیزیں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں خیر ایسے لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کو وہاں مشورہ دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بے جا لوگوں کی مداخلت، گھریلو جھگڑے، مشترکہ خاندان کا جو سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے، یہ چیزیں بھی اس معاملے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ یہ رشتہ جسے دیر تک چلنا چاہیے تھا، یہ ابتدائی مراحل ہی میں فلاپ ہو جاتا ہے۔ طلاق کی شرح بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ ناکافی تیاری، یعنی شادی سے پہلے، بیاہ سے پہلے اپنے آپ کو میاں بیوی اس معاملے کے لیے تیار ہی نہیں کر پاتے، غیر حقیقی توقعات لگا بیٹھتے ہیں۔ شادی سے پہلے ذہنی، جذباتی یا دینی تیاری کا نہ ہونا یہ بھی ایک ایسا عامل ہے، سبب ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتہ وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس بات پر ایگری کرنا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو
دیر تک چلانا ہے، آخر تک چلانا ہے۔ اگر پہلے سے کوئی پلاننگ نہ ہو تو لازمی بات ہے یہ معاملہ فلاپ ہو جائے گا۔ آٹھواں سبب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا کیریئر، اس میں عدم توازن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فریق زیادہ پڑھا ہوا ہے، وہ دوسرے فریق پر اسی وجہ سے برتری جتلاتا ہے، یا اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے کیریئر کو اہمیت نہیں دیتے اور چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے تھی ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو اس کا بھی لازمی نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور نامہ پوائنٹ یہ ہے کہ غلط مشورے اور فوری فیصلے، طلاق جیسے معاملات میں جلد بازی کی جاتی ہے، دوستوں سے، خاندان سے یا سوشل میڈیا سے منفی مشورے دیے جاتے ہیں اور ان کو اپنے گھر پر لاگو کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ بندھن رشتے کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو عوامل ہیں، ان عوامل پر اگر غور کیا جائے تو واقعتاً معاشرے میں طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس کا ریزن اور سبب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا۔ 10واں پوائنٹ ہے نفسیاتی مسائل اور غصے پر قابو نہ ہونا، ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی دباؤ، طیش میں آ جانا، یہ بھی وہ عوامل اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا رجحان مجھے اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ نکاح کو کھیل سمجھنا، یعنی نکاح کا جو مقصد ہے اس سے عدم آگاہی۔ مثال کے طور پر نکاح کے رشتے کو سنجیدہ نہ لینا، وقتی لذت کا اس کو ذریعہ سمجھنا، تو یہ بھی ایک ایسا عامل اور سبب اور ریزن ہے جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی ہے۔